اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التحریم 28ویں پارے کی آخری صورت ہے۔ یا ایہا النبی، یا ایہا حرف ندا ہے، النبی نبی کے لیے، النبی کیونکہ معرف باللام ہے۔ جب معرف باللام یعنی کہ کوئی بھی اسم جو الف لام کے ساتھ آتا ہے تو پھر اس کو پکارنے کے لیے خالی یا نہیں بلکہ ایہا بھی لگایا جاتا ہے، تو یا ایہا النبی، جیسے آپ بولتے ہیں یا ایہا الذین، یا ایہا المدثر، المدثر خالی مدثر ہوتا تو ہم کہتے ہیں یا مدثر، یا آدمہ، یا بنی، تو یا البنی، اگر ویسے تو البنی نہیں ہوتا، ویسے یا بنی، تو بھی ال لگے گا تو یا ایہا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، لما کیوں، لما جو تھا وہ اصل میں لما تھا، لام میم الف زبر ما، لما تھا، اور لما حرف ہوتا ہے، اور یہ بیسیکلی آتا ہے لی کا مطلب کیا ہوتا ہے، لی بھی حرف ہے اور ما بھی حرف ہے، یہ دونوں حرف سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، واسطے، اور ما کا مطلب ہوتا ہے اس یا جو، وہ اس میں موصول ہے، تو اس کے لیے۔ اور جب ہم ما کبھی کبھی ما جو ہے وہ استفہامیہ بھی آتا ہے، یعنی پوچھنے کے لیے، تو اس کی جگہ کیا بن جائے گا، کس، تو کس کے لیے، تو یہ لما جو ہے وہ ابھی یہاں پر استفہامیہ والا میم ہے، تو لما ہو گیا کس کے لیے، یعنی اگر آپ اس کو اور کہیں کہ کیوں، تو کس کے لیے یا کیوں، ٹھیک ہے، یا کس لیے کہہ سکتے ہیں۔ تو اے نبی، لما کیوں، تحرمو آپ حرام کرتے ہیں، حرامیم حرامہ آپ حرام کرتے ہیں، ما اس کو جو، احل حلال کیا، ہا لام لام حلل یحلل، یعنی حلال کیا، اللہ نے لکا آپ کے لیے، اور یہاں مراد وہ شہد والی بات ہے جو آپ بہت مشہور واقعہ ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو باریاں وہ تھیں، رات کی باریاں تو تمام ازواج کی تھیں ہی، باریوں میں لگی ہوتا تھا، لیکن جو عصر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد تمام بیویوں کے گھر پہ حجرے پہ چکر لگاتے تھے، تو وہ میرے خیال ہے 5-7 منٹ سب جگہ پہ جاتے تھے ہر بیوی کے حجرے میں۔ تو ہوا کیا کہ حضرت زینب بنت جہش جو تھیں ان کی ایک زوجہ، ان کے ہاں ایک کسی جگہ سے شہد آیا، تو شہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھا، بہت پسند تھا، تو اس کو شہد پینے، یعنی وہ شربت بنا کے اس کا دیتی ہوں گی یا جو بھی، تو شہد پینے پلانے میں جو ہے ان کو کچھ ٹائم زیادہ لگ جایا کرتا تھا، تو اس بات پر جو ان کی 2 بقیہ ازواج تھیں ان کو زیادہ جو ہے ان کو لگا، ظاہر سی بات ہے ایک فطری بات ہوتی ہے نا یہ، کہ ان کو زیادہ ٹائم کیوں مل رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ نہ ہو، اور اس کے لیے انہوں نے ایک طرح سے انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، یہ دونوں کون تھیں، حضرت ابو بکر، ایک حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی حضرت عائشہ یعنی کہ، اور ایک جو ہے وہ حضرت عمر کی بیٹی تھی یعنی حضرت حفصہ۔ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ جو صحابہ یا صحابیات جو ہیں ہماری، ان کی اگر آپ لغزشیں یا غلطیاں دیکھتے ہیں، کوئی بھی غلطی جو پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس کو ہم غلطی یا لغزش ہم نہیں کہیں گے، بلکہ یہ ان کے لیے، کیونکہ ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آلریڈی فرما دیا سب کے بارے میں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ان کے ساتھ ان کو تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، تو ہم ان کی اگر کوئی بات اس طرح سے کہیں گے تو ادب کا لحاظ کرتے ہوئے، ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم ان کو لغزشیں کہیں گے، اور لغزش بھی ایسی جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو ہم اس کو جج کرنے والے کوئی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ہمیں ادب کا لحاظ رکھنا ہی ہے۔ تو اب یہ واقعہ بتاتے ہوئے صرف یہ بتانا ضروری ہے کہ دیکھیے فطری ایک معاملہ ہے، بشری تقاضا، کیونکہ سبھی انسان تو تھے ہی نا، تو غلطیاں لغزشیں سب کے ساتھ تھیں، تو انہوں نے آپس میں دونوں نے یہ فیصلہ کیا، انہوں نے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئیں گے تو آپ ان سے کہیے گا کہ آپ کے منہ سے ایک مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے۔ مغافیر ایک جڑی بوٹی ہوتی تھی اور جس کی کافی ناپسندیدہ سی اسمیل ہوتی تھی،
تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس آئیں تو آپ بھی یہی کہیے گا، اور میرے پاس آئیں گے تو میں بھی یہی کہوں گی، تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ ان کے منہ سے ایسی اسمیل آ رہی ہے، تو وہ پھر وہاں شہد پینے کے لیے نہیں رکیں گے۔ تو یہی انہوں نے کیا کہ جب وہ آئے ایک حضرت عائشہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا، حضرت حفصہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ جب انہوں نے حضرت حفصہ کے پاس یہی انہوں نے دوبارہ مطلب انہوں نے بھی ریپیٹ کیا یہی بات، تو حضرت حفصہ کے حجرے میں حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ میں شہد پی کر آیا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ملاوٹ ہو ایسی چیز کی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کی طہارت اور اس کی پاکیزگی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایون جو مطلب جو وصال سے پہلے جو آخری عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ مسواک ہی تھا، جو حضرت عائشہ نے نرم کر کے ان کو کروایا۔ تو مسواک یعنی منہ کی صفائی ان کو بہت پسند تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں شہد نہیں پیوں گا، اب آج سے میں شہد نہیں پیوں گا، اور باقاعدہ انہوں نے یہ بات قسم کھا کے کہہ دی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کو لوگ فالو کریں گے، اس وجہ سے۔ اور شہد آپ کو پتہ ہے کہ شہد کے بارے کی اتنی افادیت ہے کہ اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں بہت بے پناہ بیماریوں کی جو ہے وہ شفا ہے، تو ایسی شفا والی چیز جو ہے وہ امت کو اس سے محروم کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں تھا۔ اس وجہ سے یہ آیات نازل کی گئیں کہ آپ ان چیز کو حرام نہ کریں۔ اور آپ سورۃ البقرہ میں اگر آپ اس کے کانٹیکس میں جائیں تو تفسیر میں آپ اس بات کو پڑھتے ہیں کہ یہودی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا سوال کرتے تھے کہ آپ جو ہے وہ اونٹ کھاتے ہیں، حالانکہ اونٹ تو حرام ہے، اونٹ کا گوشت تو حرام ہے۔ اور وہ حرام اس کس طرح سے کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اینسسٹرز میں سے آتے ہیں، تو وہ انہوں نے اپنے اوپر مطلب وہ انہیں پسند نہیں ہوگا، یا کوئی اپنی کوئی ذاتی طبعی وجہ سے وہ نہیں کھاتے ہوں گے، تو انہوں نے اس چیز کو مطلب وہ نہیں کھاتے تھے۔ تو جب وہ نہیں کھاتے تو ان کی امت جو ان کے فالوورز تھے انہوں نے بھی اس کو کھانا جو ہے وہ ترک کر دیا، اور آہستہ آہستہ وہ ایک ایسا وقت آیا، ایک ایسی جنریشن آئی جس نے اس کو کہا کہ یہ حرام ہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز یہاں پر بھی فالو ہو سکتی تھی، اور ایٹ دا اینڈ یہ ہو سکتا تھا کہ شاید حرام ہی کنسیڈر کر دیا جاتا، اس وجہ سے اس کو پہلے ہی روک دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیار سے سمجھایا کہ آپ جو ہے اپنے اوپر ایسی چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ اور پھر تبتغی مرضات ازواجک، آپ چاہتے ہیں رضامندی، مرضات رضامندی، ازواجک اپنی بیویوں کی۔ تبتغی کا روٹ ورڈ ہے باغین یا بغی، بغی کا معنی ویسے تو بغاوت سے ہے، لیکن جب باب تا کے ساتھ تبتغی کر کے آ جاتا ہے تو تلاش کرنے کے معنی میں آ جاتا ہے، جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں تبتغوا یا یبغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہم نے پیچھے سورۃ الحشر میں پڑھا تھا کہ وہ اللہ اور اس کی اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں یا چاہتے ہیں۔ تو مرضات جو ہے وہ رضا سے ہے، را ضاد واو رضو، رضامندی سے ہے، اور اس میں جو تا آ رہی ہے وہ مؤنث کی تا ہے، اور وہ ازواج بیویوں کی طرف جا رہا ہے، تو اس وجہ سے مؤنث آ رہا ہے، ازواجی کا اپنی بیویوں کی۔ یہاں پر یہ بات اس طرح سے یوں آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پیچھے ہم سورۃ طلاق پڑھ کے آئے ہیں، اور اس میں ہم نے پڑھا کہ میاں بیوی کا آپس کا تعلق ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کی عداوت میں یا ایک دوسرے کی دشمنی میں انسان اس قدر بڑھ جائے کہ اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئے، کہ اس کو جیسے ہم نے پڑھا کہ اگر تم نے اس کو اسے تم نے چھوڑنا ہے تو آسان طریقے سے اسے رخصت کرو، اگر تم نے اسے رکھنا ہے تو پھر آسان طریقے سے رکھو، لیکن ایسے نہیں کہ تم جو ہے وہ اسے ضرر پہنچاؤ یا اسے نقصان پہنچاؤ۔ تو یہ تمام چیزیں یعنی کہ اس کی عداوت میں اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرنا۔ یہاں پر بھی اس کی آپس میں ایک دوسرے کی محبت کو بھی اپنے اوپر اتنا طاری نہ کر لو کہ پھر تم اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے لگو۔ بیسیکلی یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر مراد اور جو سکھانا مقصود ہے وہ امت کو سکھانا مقصود ہے کہ آپس میں جو ازواج کی محبت ہے، اسپاؤس کی آپس میں، شوہر کی بیوی اور بیوی کے لیے شوہر کی،
تو ان میں اتنا مبالغہ نہ ہو جائے کہ اللہ کی حدود ٹوٹنے لگ جائیں، کہ اب شوہر آپ سے کہے کہ آپ پردہ نہ کریں تو آپ مان رہے ہیں، آپ کو کہے کہ آپ جو ہے وہ آئی بروز بنوائیں مجھے اچھی لگتی ہیں تو آپ مان رہے ہیں، حالانکہ یہ حرام کردہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اسی طرح اللہ کی حدود جو ہے وہ نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ منع کر دیں یا اس طرح، تو اب حکمت کا تقاضا بھی دیکھیں، علم جو ہے نا ساتھ ساتھ حکمت کے جو ہے وہ چلے گا۔ بغیر حکمت کے علم جو ہے نا وہ بہت شور مچاتا ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے حکمت بھی ضروری ہے کہ مصلحتاً انسان جو ہے وہ خاموشی بھی اختیار کرے گا، مصلحتاً انسان نصیحت بھی کرے گا، مصلحتاً انسان جو ہے وہ کوئی عمل کر کے بھی دکھائے گا۔ آگے چلتے ہیں، واللہ غفور، اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ غائن فارا غفرا اس کا روٹ ورڈ ہے، را ہا میم رحمہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ قد تحقیق یعنی یقیناً، فرضا مقرر کر دیا ہے، فرض کر دیا یعنی کہ اللہ نے لکم تمہارے لیے تحلتا کھولنا، یہاں پر ہا لام لام حللہ ہے، اور تحللہ جب باب تا کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کھولنا، اور کھولنا ایمانکم تمہاری قسموں کا، یعنی قسمیں کھولنا کا مطلب قسم کا کفارہ دینا، ٹھیک ہے، جیسے ہم روزہ کھولتے ہیں نا، ایسی قسم بھی کھولی جاتی ہے کفارہ دے کر۔ ایمانکم، دیکھیں ایک ورڈ ہوتا ہے ایمانکم زیر کے ساتھ، حمزہ کی زیر کے ساتھ، اس کا معنی ایمان سے ہے، اور ایمانکم کا معنی قسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایمانکم تمہاری قسموں کا، واللہ اور اللہ مولاکم مولا ہے تمہارا، وہوا اور وہی ہے العلیم بہت خوب حکمت والا، الحکیم بہت حکمت والا۔ تو یہاں پر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی، اس وجہ سے قسم کو کھولنے کا کفارہ بتا دیا گیا کہ قسم جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قسم کا جو کفارہ ہوتا ہے 60 مسکینوں کا کھانا ہوتا ہے، یہ ہم سورہ نساء میں پڑھ کے آتے ہیں، سورہ نساء کی کوئی آیت ہے، آیت نمبر مجھے یاد نہیں آ رہی۔ اچھا جی، وَإِذْ اور جب أَسَرَّ چھپا کر کی، النبی نبی نے، إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ إِلَى بَعْضِ طرف بعض أَزْوَاجِهِ اپنی بیویوں کے، حدیثاً ایک بات، ہا دال سا، حدثہ کا معنی بات یا کوئی نئی بات کا ہوتا ہے، اور سرا کا روٹ ورڈ ہے سین رارا سررا، سین رارا سررا کا معنی ہوتا ہے چھپ کر کرنی کوئی بات، چھپ کر کرنا، اور اسی سے اسرار بھی ہوتا ہے، اسرار بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے، اسی روٹ ورڈ سے ہوتا ہے۔ تو چھپا کر کی یعنی حضرت حفصہ سے انہوں نے کہا تھا نا کسی کو بتانا نہیں، اب میں نہیں کھاؤں گا شہد، تو یہ بات حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتا دی، کیونکہ یہ تو آپس میں ان لوگوں نے بات کی ہوئی تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے قسم کھا لی اور وہ اب نہیں کھائیں گے شہد۔ فلما تو جب، فا جو ہے وہ حرف عطف ہے، اور لمبا جو ہے وہ حرف شرط ہے، جب، تو جب، نبأت اس نے خبر دے دی، نون با حمزہ نبا کا روٹ ورڈ ہے اس کا، اس نے خبر دے دی یعنی ایک بیوی نے دوسری بیوی کو خبر دے دی، بھی اس کی یعنی اس بات کی، وَأَظْهَرَهُ تو ظاہر کر دیا اسے، ظَاهَرَ اسے ظاہر کر دیا، اللہ نے علیہ اس پر، کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسا ایسا انہوں نے کہہ دیا ہے، اور رفع اس نے بتا دیا، بعضہ بعض اس کا حصہ، وعارض اور اس نے اعراض کیا، عن بعض بعض سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے سامنے وہی بات دہرائی، اور کچھ بات جو ہے وہ چھپا بھی لی، تو کچھ بات انہوں نے بتا دی، تو جب انہوں نے بتا دی تو پھر کیا ہوا، فلما تو جب، نبأہا اس نے خبر دی اسے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے اپنی اس بیوی کو جنہوں نے بتا دیا تھا، اس بات کی خبر دی کہ تم نے یہ بات کہی، تو بھی اس بات کی، قالت وہ کہنے لگی، من کس نے، انبأکا خبر دی آپ کو، ھذا اس کی، یعنی آپ کو کیسے پتہ چلا۔ یہ ایک فطری سی بات ہوتی ہے، ان کو بھی پتہ تھا کہ آپ کے پر نبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے اوپر وحی آ رہی ہے، لیکن یہ ایک فطری سی بات ہوتی ہے نا کہ ایک دم سے کوئی چونک جاتا ہے، تو چونک کر جو ایک ریاکشن ہوتا ہے، یہ وہ ریاکشن تھا۔
قالا کہا نبأنی خبر دی ہے مجھے العلیم خوب علم والے نے الخبیر بہت باخبر نے. تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اللہ نے خبر دی ہے. ان اگر تتوبا تم دونوں توبہ کرو اللہ طرف اللہ کے فقد پس تحقیق. اب دیکھیں تتوبا یہ دو کا صیغہ آ رہا ہے نا، تو یہ اصل میں تھا تتوبانی، تو تتوبانی سے یہ تتوبا رہ گیا ان کی وجہ سے. اللہ طرف اللہ کے فقد پس تحقیق سغت صاد غین واو کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا یا جھکنا، تو جھک پڑے ہیں قلوبکما تم دونوں کے دل. دیکھیں کما تسنیہ کا صیغہ آ رہا ہے، قلوبکما تم دونوں کے دلوں تم دونوں کے، یعنی کہ اگر تم دونوں کے دل اس بات پہ مائل ہو گئے اور تم شرمندہ ہو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. وَإِنْ اور اگر تظاہرا تم دونوں ایک دوسرے کی مدد کرو گے، تظاہرا میں بھی تسنیہ کا صیغہ ہے الف کے ساتھ، تظاہرانی تھا یہ، اور یہ ان کی وجہ سے تظاہرا رہ گیا، اس کا نون عرابی گر گیا. علیہ اس کے خلاف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یعنی اگر تم اسی طرح سے آپس میں گٹھ جوڑ کر کے رکھو گی اور آپس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح کی چالیں چلو گی تو کیا ہوگا؟ فإن اللہ تو پس بے شک اللہ ہوا وہ مولا مولا ہے اس کا، یعنی اس کا دوست ہے. وہ جبریل اور جبرائیل بھی، اور جبرائیل آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ فرشتوں کے سردار. وصالح المؤمنین اور مومنین کے بھی صالح لوگ، یعنی ایک تو مومن ہیں ہی صالح لیکن ان کے بھی چنیدہ جو لوگ ہیں، یعنی کہ اس میں سے بھی زیادہ جو چوزن پیپل ہیں، یعنی کہ اس سے مراد جو ہمارے صحابہ تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان دونوں کے جو والد تھے وہ دونوں ہی جلیل القدر صحابہ میں سے تھے، ابو بکر حضرت عمر دونوں. وصالح المؤمنین والملائکۃ اور فرشتے بعد ذالک اس کے ظہیر مددگار ہیں، یعنی باقی ان تمام کے بعد باقی سارے فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں. یہ ایک طرح سے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ تھی. عسیٰ امید ہے رب اس کا ان اگر طلقکن وہ طلاق دے دے تمہیں یعنی تم عورتوں کو، ان اب یہاں پر جمع کا صیغہ آ رہا ہے، ان کے یبدلہ وہ بدل کر دے دے اسے ازواجن بیویاں خیرن بہتر من کنہ تم سے، اور وہ بہتر کون سی ہوں گی؟ مسلماتن وہ بہتر مسلمان ہوں گی، مؤمناتن بہتر مومن ہوں گی، قانتاتن اطاعت گزار ہوں گی زیادہ، تائباتن توبہ کرنے والیاں ہوں گی، تائب سے ہے عمل، اور عابداتن عبادت گزار، سائحاتن کا روٹ ورڈ ہے سین یا ہا سیح سے، اور اس سے مراد روزہ رکھنا کیوں آ رہا ہے؟ سیخ کا معنی ہوتا ہے آنکھ کان یا زبان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا معصیت سے روکنا. تو آپ کو پتہ ہے کہ روزہ جو ہوتا ہے جو ہم رکھتے ہیں اس میں صرف کھانے پینے سے نہیں رکنا ہوتا بلکہ اللہ کی نافرمانیوں سے بھی رکنا ہوتا ہے نا. تو یہ دوسرا مراد جو ہے نا اس وجہ سے اس کا لفظی ترجمہ روزے دار لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آنکھ ناک کان کی حفاظت کرنے والیاں. سیباتن کا روٹ ورڈ ہے سا یا اور با، اور اس کا معنی ہوتا ہے نان ورجن، یعنی کہ کچھ ایسی بھی ازواج تھی نا جو پہلے سے یا تو مطلقہ تھیں یا پھر بیوہ تھیں، تو ایسی یعنی کہ ان کو کہتے ہیں نان ورجن. تو اس کو کہہ دیا شوہر دیدہ، یعنی کہ پہلے سے شوہر والیاں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر ان کے ہوں گے اور ان سے شادی کر لی جائے گی، نہیں، یعنی کہ ان کے شوہر یعنی کہ وہ نان ورجن تھے بیسیکلی. یہ سمجھ میں آ گئی بات. پھر وہ ابکارا اور کنواریاں یعنی کہ ورجن. پھر یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب یہاں پہ کانٹیکس تھوڑا سا بدلا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے مومنوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. کو بچاؤ، کو جو ہے واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے وہی متقین والا اور واتقوا والا روٹ ورڈ ہے یہ واو قاف یا. کو بچاؤ انفسکم اپنے نفسوں کو، و اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، حمزہ ہا لام اہل سے ہے، نارن ایسی آگ سے، وقودھا ایندھن ہوگا اس کا، الناس لوگ، والحجارۃ اور پتھر، ہا جیم را حجرہ پتھر، علیہا اس پر، ملائکۃ فرشتے ہیں، غلاظ غین لام ذا سخت،
شداد، شین دال دال، شدد زبردست، لا یعصونا نہیں وہ نافرمانی کرتے، عین صاد یا عصا اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ اللہ کی، ما اس میں جس کا، امرہم اس نے حکم دیا انہیں، و یفعلون اور وہ کرتے ہیں، فا عین لام فعلا، ما جس کا، یؤمرون وہ حکم دیا جاتے ہیں، حمزہ میم را امرا، یعنی اس آگ سے ڈرایا جا رہا ہے کہ جس کے اوپر سخت جو ہیں فرشتے ہیں جن کی طبیعت میں سختی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ پھر یہاں پر دیکھیں آپ، یہاں پر ایک معاشرتی نظام جو ہمارا آئلی نظام ہے نا، خاندانی نظام، اس کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ صرف اپنے اوپر کام نہیں کرنا بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اب اس آگ سے بچاؤ، اور پھر اس آگ کی جو ہے وہ صفات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا، اب ان کو خطاب کیا جائے جو کافرین ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو بات نہیں مانتے، لا تعتذروا الیوم، اور جو لوگ اس دن یعنی کہ قیامت کے دن کا منظر ہی بتایا جا رہا ہے کہ لا تعتذروا، عذر پیش کرو، عین ذال را عذرا سے روٹ ورڈ ہے عذر سے، کہ تم آج عذر پیش نہیں کرو یا تم معذرت نہ کرو، الیوم آج کے دن، یعنی قیامت کے دن کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی نا، انما بے شک تجزون تم بدلہ دیے جاتے ہو، جیم زا حمزہ جزا جو ہے وہ تم آج دیے جاتے ہو اپنے کام کا بدلہ، ما اس کا جو کنتم تھے تم تعملون تم عمل کرتے۔